السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اردو گرامر میں مصدر کی اقسام کریں گے۔ مصدر کی 4 اقسام ہیں: مصدر مفرد، مصدر مرکب، مصدر لازم، مصدر متعدی۔ مصدر مفرد مصدر کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، چشمہ، جڑ، اصل یا بنیاد، اور مفرد اکیلے یا واحد، یعنی وہ اسم جو شروع ہی سے مصدر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہو مصدر مفرد کہلاتا ہے، یعنی واحد یا اکیلا مصدر مفرد کہلاتا ہے۔ مثلاً آنا، گننا، بھونکنا، اڑنا، جلنا، دوڑنا، جلنا، ہنسنا، پڑھنا، ملنا، بجنا، آنا، پڑھنا، چھونا، ناچنا مصدر مفرد ہیں۔ مصدر مرکب مصدر نکلنے کی جگہ، چشمہ، جڑ، اصل یا بنیاد۔ مرکب 2 الفاظ کا مجموعہ، وہ اسم ہے جو کسی مصدر کے شروع میں کوئی لفظ لگا کر دوسرا مصدر بنا لیتے ہیں، مصدر مرکب کہلاتا ہے۔ مثلاً خط لکھنا، بہک جانا، پانی پینا، تالی بجانا، گلے ملنا، چائے پینا، کہہ آنا، دانت نکالنا، قصیدہ پڑھنا، کھانا کھانا وغیرہ۔ مصدر لازم مصدر کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، چشمہ، جڑ، اصل یا بنیاد، اور لازم کہتے ہیں ضروری یا واجب، اور یہ فعل اور فاعل کے ملنے سے بنتا ہے، یعنی وہ مصدر ہے جس سے بنے ہوئے تمام افعال لازم ہوں، اور وہ فعل جو صرف فاعل کو چاہے فعل لازم کہلاتا ہے، اور جس مصدر سے یہ فعل بنے گا وہ مصدر بھی لازم ہوگا۔ کسی بھی مصدر کو جاننے کے لیے کہ وہ لازم ہے یا متعدی، اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ کوئی بھی مصدر لیں اور اس کا نہ ہٹا کر الف یا یا لگائیں، یعنی اسے ماضی مطلق بنائیں۔ اور اب سب جانتے ہیں ماضی مطلق بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مصدر کا نہ ہٹا کر ہم الف یا لگاتے ہیں۔ جیسے آنا، تو آنا کا نہ ہٹائیں اور یا لگا دیں تو نا سے نہ ہٹنے کے بعد بنے گا آیا۔ تو اب ہم جملہ بنا کر دیکھیں گے، علی آیا۔ اسی طرح اڑنا سے اڑا، پرندہ اڑا، دوڑنا سے دوڑا، بچہ دوڑا، جانا سے گیا، احمد گیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ان جملوں میں آپ کو فعل کے ساتھ صرف فاعل کی ضرورت پڑی، یعنی کام کرنے والے کی، اور بات ہماری سمجھ میں آ گئی۔ تو ایسے جملے جو فعل اور فاعل سے مکمل ہو جاتے ہیں وہ فعل لازم کہلاتے ہیں، اور جن مصدروں سے یہ فعل بنتے ہیں انہیں مصدر لازم کہا جاتا ہے۔ اور ہم اب دیگر مثالوں کی طرف آتے ہیں جو مصدر لازم کو واضح کریں گی۔ سونا، رونا، کودنا، دوڑنا، ہنسنا، اڑنا، بھونکنا، دوڑنا، دھونا، آنا وغیرہ۔ اب ان مصادر کو ماضی مطلق بنا کر آپ جملہ بنا کر بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام مصادر مصدر لازم کی مثالیں ہیں۔ مصدر متعدی مصدر نکلنے کی جگہ، چشمہ، جڑ، اصل یا بنیاد۔ متعدی کہتے ہیں اڑ کر لگنے والی یا حد سے تجاوز کرنے والی۔
وہ مصدر ہے جس سے متعدی افعال بنتے ہیں، اور متعدی فعل وہ ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے، اور جن مصادر سے یہ متعدی افعال بنیں گے وہ مصدر متعدی ہوں گے۔ انہیں بھی دیکھنے کا طریقہ اور معلوم کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ مصدر کا نہ ہٹا کر اسے ماضی مطلق بنائیں اور پھر جملہ بنا کر دیکھیں تو آپ بآسانی سمجھ جائیں گے کہ وہ مصادر متعدی ہیں، کیونکہ ان تمام مصادر میں آپ کو فعل، فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑے گی۔ جیسے کھانا، کھایا، تو کھانا کا نہ ہٹا کر یا لگائیں گے اور پھر جملہ بنا کر دیکھیں گے، رضا نے کھانا کھایا۔ کرنا سے کیا، عورت نے گھر کا کام کیا۔ پینا، رضا نے پانی پیا۔ تو ان تمام مصادر میں آپ دیکھیں کہ آپ کو فعل، فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑی اور نے کا استعمال ہوا۔ تو ایسے تمام افعال جن میں فعل، فاعل اور مفعول کا استعمال ہو اور نے کا استعمال کیا جائے تو یہ تمام مصادر متعدی کہلائیں گے۔ اب ہم ان کی مثالوں کی طرف آتے ہیں، جیسے پینا، پڑھنا، لکھنا، کھانا، دوڑانا، جلانا، پڑھانا، بجانا، کھانا، پہننا، پڑھنا وغیرہ، یہ سب فعل متعدی کی مثالیں ہیں۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے بچوں کے لیے آسانیاں فراہم کر سکیں گے۔ شکریہ۔